وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل آپ نے علامہ سعد کاندھلوی کے باطل افکار و خیالات سے متعلق دارالعلوم دیوبند کے تازہ فتوے کی پہلی قسط سماعت کی تھی۔ اس میں علماء مدھیہ پردیش کا تفصیلی خط جو حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کے نام تھا، پہلے اسے پیش کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد دارالعلوم کے فتوے کا ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ تھا کہ علامہ سعد کاندھلوی کے بیانات پہلے کے مقابلے میں مزید بگڑ چکے ہیں اور تنخواہ کے بارے میں ان کا موقف ہر طرح غلط ہے۔ اب اس کے آگے کا حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ اسی فتوے کی دوسری قسط ہے۔ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے، دیکھیے، علامہ عینی، علامہ قطانی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا اور دوسرے شرائع حدیث تو اس واقعے سے عامۃ المسلمین کی دینی خدمت میں مشغول ہر قسم کے افراد کے لیے بیت المال سے وظیفہ لینے اور عوامی کفالت قبول کرنے کی بات لکھ رہے ہیں، اور امام بیہقی قضا جیسی دینی خدمت میں مشغول افراد کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کو ذہنی یکسوئی میں خلل کی وجہ سے مکروہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ مقرر موصوف اس واقعہ کو پیش کر کے خدام دین کے لیے تجارت کو ضروری اور معاون خیال کرتے ہیں اور تجارت کے بغیر دینی اشتغال کو ناقص مجاہدہ تصور کرتے ہیں، اور خدام دین پر سیرت صحابہ کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کرتے ہوئے اپنی خود تراشیدہ سیرت کو عظیمت کی دعوت خیال کرتے ہیں۔ وبی تفاوت رہ از کجاست تا بکجا۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں جو باب قائم فرمایا ہے، اس کا مقصد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دنیا سے بے رغبتی اور ان کے زہد کو بتانا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی مشغولی کی وجہ سے تجارت کو چھوڑ کر، جس سے ان کی ضروریات بسہولت پوری ہو رہی تھی، بیت المال کے معمولی وظیفے پر اکتفا کر لیا تھا۔ پھر مزید برآں انہوں نے آخری عمر میں بیت المال سے لیے ہوئے وظیفہ کو بھی واپس کرنے کی وصیت فرما دی تھی۔ یہ ان کے اعلیٰ درجے کے زہد اور تقوی کی بات تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس سرہ نے بھی فضائل اعمال میں یہ واقعہ صحابہ کرام کے زہد کو بیان کرنے کے لیے نقل فرمایا ہے۔ ملاحظہ کریں، فضائل اعمال حصہ اول، حکایات صحابہ، صفحہ نمبر 57، تیسرا باب، صحابہ کرام کے زہد اور فقر کے بیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ مسئلے کی وضاحت کے لیے تو اتنی تفصیل کافی ہے، تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مزید تشفی اور اطمینان کے لیے خیر القرون میں دینی خدمت میں مشغول افراد کی عوامی کفالت اور نظام معیشت سے متعلق محدثین اور فقہائے کرام کی کچھ اور تصریحات ذکر کر دی جائیں۔ بخاری شریف میں ہے، شیخین رضی اللہ عنہما بیت المال سے گزارا لیتے تھے، قاضی شریح بھی تنخواہ لیتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن سعدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ حکومت کے کام کرتے ہیں اور جو تنخواہ دی جاتی ہے تو نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر صحیح ہے۔ حضرت نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں خود کفیل ہوں، میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں، اور میرے پاس اور بھی مال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی خدمت کو مسلمانوں پر خرچ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، میں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا۔ نیز امام بخاری نے باب نفقۃ القیم للوقف کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ورثہ کوئی درہم و دینار تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے
وہ اپنی بیویوں کے خرچہ کے بعد اور اپنے کارندوں کی تنخواہوں کے بعد صدقہ ہے۔ اس حدیث کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ نے لامع الدراری کے حاشیہ میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد بنو نذیر کی زمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور فے عطا فرمائی تھی، اور خیبر کی زمین ہے جو آپ کو سہم میں ملی تھی، اور فدق کی نصف زمین ہے جو فتح خیبر کے بعد آپ کو اہل خیبر سے صلحاً حاصل ہوئی تھی۔ یہ زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص تھیں، اور حدیث میں مذکور عامل سے مراد خلیفۃ المسلمین ہے۔ اور شارح بخاری علامہ ابن بطال نے اس حدیث میں مذکور جملہ معونت و عاملی کے ذیل میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متروکہ مال کا ایک مصرف چونکہ عامل یعنی خلیفۃ المسلمین کو بھی قرار دیا ہے جو مسلمانوں کی اجتماعی خدمت میں مشغول رہتا ہے، لہذا ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے اجتماعی مصالح میں مشغول ہو جیسے علماء، قضات اور مؤذن وغیرہ، وہ بھی خلیفہ کی طرح بیت المال سے وظیفہ کا مستحق ہوگا۔ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ایک تاجر پیشہ آدمی ہوں اور میرے اہل و عیال کا خرچ تجارت سے پورا ہو جاتا تھا، لیکن اب تم لوگوں کی خدمت کی وجہ سے میں مشغول ہو گیا، پس بیت المال سے لینے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے جتنے خرچے کی ضرورت ہے تو آپ لے لیا کریں۔ اس پر سب مسلمانوں نے اتفاق کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے وظیفہ لینا شروع فرما دیا۔ حافظ ابن حجر امام طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اجتماعی کام میں جو بھی مشغول ہوگا وہ بیت المال سے وظیفہ کا مستحق ہوگا۔ حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی قدس سرہ حاشیہ ابو داود میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے متعلق دین کی ہر طرح کی عمومی خدمت پر بیت المال سے وظیفہ لینا جائز ہے، جیسے تدریس، قضاء وغیرہ، بلکہ امام کے لیے ضروری ہے کہ بیت المال سے اس قسم کے مشغول افراد کے معاش کا نظم کرے۔ علامہ برقوی حنفی نے اپنی مشہور تصنیف الطریقۃ المحمدیہ میں اس موضوع پر باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے۔ الفصل الثانی فی التورع والتوقی من طعام اہل الوظائف من الاوقاف او بیت المال الخ۔ اس کے تحت بیت المال کے وظیفے سے شبہ کی بنیاد پر بچنے کو جہالت قرار دیا ہے، اور پھر خلفائے راشدین کے بیت المال سے وظیفہ قبول کرنے کی تصریح کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے لا فرق بین الوقف و بیت المال و بین غیرہما من المکاسب فی الحل والطیب اذا رعی شرائط الشرع، یعنی بیت المال اور اوقاف کی آمدنی اور دوسرے ذریعے معاش میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بیت المال وغیرہ کی آمدنی زیادہ پاکیزہ ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کو شام کی ولایت پر سالانہ 10,000 دینار دیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں فصل فی ارزاق القضاة کے تحت لکھتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اجتماعی عمل میں مشغول ہوگا وہ بیت المال سے وظیفہ لینے کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ خلفائے اسلام کا ہمیشہ معمول رہا کہ وہ قاضیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرماتے آئے ہیں۔ علامہ زیلائی نے نصب الرایہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ آپ دینی تعلیم دینے والوں کے لیے وظیفہ مقرر فرماتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ زیلائی تبیین الحقائق میں لکھتے ہیں کہ قاضی کو بیت المال سے وظیفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی دینی خدمت میں محبوس ہے اور حبس نفقہ کا سبب ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بیت المال سے وظیفہ لینے کا معمول تھا۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد کے خلفاء بقدر ضرورت
وظیفہ لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، بلکہ حافظ سخاوی نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین صرف اس وجہ سے تجارت کرتے تھے تاکہ اپنی آمدنی ان علماء اور محدثین پر صرف کریں جنہوں نے علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو فارغ کر رکھا ہے اور اسباب معاش اختیار کرنے کا ان کو موقع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فضیل ابن عیاض سے فرماتے کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی یعنی سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ وغیرہ نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا۔ ابن عساکر متوفہ 571 ہجری نے تاریخ دمشق میں بسند بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں 3 معلم بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہر ایک کو ماہوار 15 درہم برائے خورد و نوش دیتے تھے۔ ابو عبید قاسم ابن سلام نے کتاب الاموال میں باب الفرض علی تعلم القرآن والعلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض عمال کو لکھا کہ تم لوگوں کو قرآن سیکھنے پر وظیفہ دو۔ مورخ اسلام قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عہد رسالت میں مقامی اور بیرونی دونوں قسم کے طلبہ کے قیام و طعام کا باقاعدہ انتظام تھا۔ مقامی طلبہ یعنی اضیاف الاسلام، اصحاب صفہ اور دیگر فقراء و مساکین مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باحیثیت صحابہ ان کو اپنے گھروں پر بلا کر کھلاتے تھے۔ مسجد نبوی میں صحابہ ان کے لیے کھجور اور پانی رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل ان کے منتظم تھے اور بیرونی طلبہ یعنی اطراف و جوانب سے آنے والے افراد اور وفود عام طور سے دار رملہ بنت حارث میں ٹھہرائے جاتے تھے جو دار الضیافہ کے نام سے مشہور تھا اور اس میں 600-700 آدمیوں کے قیام کی گنجائش تھی۔ ان کے قیام و طعام کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ہوتا تھا۔ بعض افراد اور وفود دوسری جگہوں میں بھی ٹھہرائے جاتے تھے۔ خیر القرون کی درسگاہیں صفحہ نمبر 142۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں جب مکاتب کا عام رواج ہو گیا تو شہروں، دیہاتوں، صحراؤں اور قبیلوں میں شخصی و انفرادی مکتب کھل گئے اور ہر طبقہ نے اپنے ذوق و ضرورت کے مطابق بچوں کی تعلیم اور معلموں اور مؤدبوں کے رزق و اجرت کا انتظام کیا۔ خیر القرون کی دینی درسگاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت دینی خدمات کے ساتھ وظیفہ لینے اور تجارت نہ کرنے کے متعلق حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کا جو معمول رہا اور فقہائے کرام نے اس سلسلے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اسی کی روشنی میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تجدیدی کتاب اصلاح انقلاب امت میں نہایت مفصل و محقق کلام فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء، طلباء اور دینی خدمت میں مشغول افراد کی مالی خدمت مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے اور یہ نفقہ واجبہ کی ایک اہم ترین قسم ہے جس کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ نفقہ جزائے حبس ہوتا ہے، جیسے رزق قاضی یعنی قاضی کا نفقہ کہ وہ عام مسلمانوں کی خدمت میں محبوس ہوتا ہے، اس لیے اس کی کفالت تمام مسلمانوں کے مال سے بیت المال کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسی طرح علماء اور طلباء کا نفقہ بھی مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ یہ حضرات قوم کی دینی خدمت میں محبوس و مشغول ہیں۔ اس کی عقلی نظیر بھی ہے کہ بالفرض اگر پوری قوم میں کوئی طبیب نہ بنے تو عقل کہتی ہے کہ پوری قوم پر لازم ہے کہ متفق ہو کر چند افراد کو اس فن کی طرف متوجہ کرے اور ان کے خورد و نوش کا خود انتظام کرے، ورنہ پوری قوم پریشان ہو جائے۔ اب جب تک بیت المال کا نظام تھا، جب تک اس کے ذریعے مسلمانوں سے یہ نفقہ وصول ہو جاتا تھا، لیکن اب صرف یہی صورت ہے کہ مسلمان از خود علماء اور طلباء کی خدمت کریں، مدرسے کو دے کر یا براہ راست دے کر۔ آیت قرآنی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ
لا یستطیعون ضربا فی الارض ہماری تقریر کی واضح دلیل ہے، کیونکہ لام استحقاق کا ہے، احسروا احتباس پر دلالت کر رہا ہے، فی سبیل اللہ کی تفسیر طالب علم کے ساتھ منقول ہے، لا یستطیعون ضربا معاش کے لیے فرصت نہ ملنے کی طرف مشیر ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد علماء و طلباء سے یہ پوچھنا کہ معاش کا انتظام کر رکھا ہے، عجیب بات ہے۔ پوچھنے کا حق تو انہیں تھا۔ اس تقریر کے مطابق اس مسئلے میں امام شافعی کے قول پر فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ یہ تو قوم کے اوپر واجب شدہ نفقہ اور کفالت ہے، جو کہ عند الاحناف جزائے حبس ہے، اور اس کا متعین ہونا قطع نزاع کے لیے ہوگا، نہ کہ اجرت ہونے کے سبب۔ اب یہ شبہ کہ کیسے علماء معاش کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ جو معاش میں لگتا ہے وہ ایسی خدمت میں نہیں کر پاتا جیسی کہ فارغ ہو کر لیتا ہے۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے، اور تجربہ کی باتوں میں بحث نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح قرآن دیکھو کہ جو لا یستطیعون فرمایا ہے وہ لوگ اپاہج نہ تھے، بلکہ حد درجہ خدمت دین میں مشغول تھے۔ اصلاح انقلاب امت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 تا 193، زکریا دیوبند حضرت تھانوی کے اصل الفاظ حوالے جات کے تحت دیکھیں۔ نیز حضرت تھانوی نے ایک وعد میں فرمایا کہ اس آیت للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض سے معلوم ہوا کہ ایسی جماعت کو ذرائع تحصیل معاش میں بالکل مشغول نہ ہونا چاہیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض اس پر دلالت کر رہا ہے، اور اس سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ علماء دنیاوی معاش میں اپاہج ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ بئی معنی اپاہج ہونا ضروری ہے، اور رات اس میں یہ ہے کہ ایک شخص سے دو کام نہیں ہوا کرتے، خصوصاً جب کہ ایک کام ایسا ہو کہ ہر وقت اس میں مشغول ہونے کی ضرورت ہو۔ العلم والعلماء صفحہ نمبر 161 بحوالہ حقوق العلم صفحہ نمبر 15۔ بیت المال سے ملنے والی بادشاہ کی تنخواہ اور عوامی چندہ سے ملنے والی مدرسین کی تنخواہ کے درمیان وجہ تطابق پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت تھانوی فرماتے ہیں، بادشاہ کو جو خزانہ سے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی محض اس لیے کہ وہ رعایا کے کام میں محبوس ہے، کیونکہ بادشاہ وہ ہے جس کو ساری قوم حاکم بناتی ہے اور اس کو بیت المال کے خزانہ سے تنخواہ دیتی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ وہ خزانہ کس چیز کا نام ہے، میں اس کی حقیقت بتلاتا ہوں۔ ساری قوم سے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے کہ ایک پائی زید کی، ایک پائی عمر کی اور ایک پائی بکر کی، جس کو کوٹھری میں جمع کیا جاتا ہے، اس کا نام خزانہ ہے۔ حقیقت اس کی وہی چندہ ہے، وہ بھی قومی چندہ ہے، اسی سے بادشاہ کو تنخواہ ملتی ہے۔ صرف خزانہ لفظ سے اس کی عزت بڑھ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خزانہ شاہی ہے، مگر حقیقت اس کی وہی قومی چندہ ہے۔ بس یہی حقیقت اس چندہ کی ہے جس سے مولویوں کو تنخواہ ملتی ہے۔ العلم والعلماء صفحہ نمبر 169 بحوالہ التبلیغ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، ادارہ افادات اشرفیہ لکھنؤ۔ ان تصریحات سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو لوگ دینی خدمات میں مشغول ہیں ان کی کفالت عامۃ المسلمین کے ذمہ ہے، اور ایسی کفالت قبول کرنا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ عین منشأ شریعت کے مطابق اور موجودہ زمانے میں مستحسن ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سیرت سے ثابت ہے۔ نیز ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے عوامی چندہ پر مبنی ایک مضبوط، مستحکم اور مفید تعلیمی نظام کو رائج کرنے میں انتھک کوششیں صرف فرمائی ہیں، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے جو اصول ہشتگانہ مرتب فرمائے تھے، اس کی پہلی اور دوسری شق میں تقسیر چندہ کی فکر اور طلبہ کے قیام و طعام کی افزائش کی سعی کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے، تاکہ دین کے تحفظ و اشاعت کا کام یکسوئی اور انہماک کے ساتھ انجام دیا جا سکے۔ لہذا مقرر صاحب کا دینی خدمات میں مشغول افراد کو تجارت کی دعوت اس بنیاد پر دینا کہ وہ اپنی کفالت خود کر کے مخلوق سے استغنائیت حاصل کریں اور ان کا مجاہدہ کامل ہو، بجائے خود سیرت سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔
دینی خدمت اختیار کرتے ہوئے ذہنی یکسوئی اور جمعیت قلب کے لیے تنخواہ اور وظیفہ کو قبول کرنا تجارت سے بھی افضل ہے۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ حسبۃ للہ یہ خدمت انجام دی جائے تو علامہ شامی اور حضرت تھانوی قدس سرہ کی تصریح کے مطابق اس میں دوہرا اجر ہے، ایک علم دین کی اشاعت کا، دوسرے اہل و عیال کے لیے تحصیل معاش کی ذمہ داری پوری کرنے کا۔ ملاحظہ کریں شامی باب الاذان، اختری بہشتی دیور، 11واں حصہ، صفحہ نمبر 138۔ بلکہ بعض مسالے کے سبب بلا ضرورت بھی تنخواہ قبول کر لینا مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ نے مالدار قاضی کے رزق قبول کرنے میں خاص مصلحت بیان کی ہے۔ العلم والعلماء، صفحہ نمبر 172، بحوالہ الکلام الحسن، صفحہ نمبر 23۔ ادارہ افادات اشرفیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس سرہ فضائل تجارت میں لکھتے ہیں، میں پہلے لکھ چکا کہ میرے نزدیک تجارت افضل ہے، وہ بحیثیت پیشہ کے ہے، اس لیے کہ تجارت میں آدمی اپنے اوقات کا مالک ہوتا ہے، تعلیم و تعلم، تبلیغ اور افتاء وغیرہ کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ لہذا اگر اجارہ دینی کاموں کے لیے ہو تو وہ تجارت سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہ واقعی دین کا کام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہی کام مقصود ہو اور تنخواہ بدرجہ مجبوری ہے۔ میرے اکابر دیوبند کا زیادہ معاملہ اسی کا رہا اور اس کا مدار اس پر ہے کہ کام کو اصل سمجھے اور تنخواہ کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ اسی لیے کسی جگہ پر اگر کوئی دینی کام کر رہا ہو، تدریس، افتاء کا وغیرہ وغیرہ، اور اس سے زیادہ کسی دوسرے مدرسے میں زیادہ تنخواہ ملے تو پہلی جگہ کو محض کثرت تنخواہ کی وجہ سے نہ چھوڑے، پھر دینی خدمات میں مشغولی کے ساتھ تجارت وغیرہ کا پیشہ اختیار کرنا محدثین، فقہا اور ہمارے اکابر کی تصریحات و تجربات کی روح سے دینی خدمات میں مخل ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس سرہ لکھتے ہیں، میرا تو کئی سال سے یہ معمول ہے کہ اہل مدارس کو مشورہ دیتا ہوں کہ بغیر تنخواہ کے مدرس نہ رکھا جائے، اور اپنا ذاتی تجربہ اپنے مدرسہ کا یہ ہے کہ ابتدا میں نے مظاہر علوم میں معین المدرسی کا درجہ شروع کیا تھا، جس کو 1-2 سبق مدرسہ کے اور بقیہ اوقات میں اپنا کوئی تجارتی کام کرنے کا مشورہ دیتا تھا، مگر ایک ہی سال بعد ان کی توجہ پڑھانے کی طرف کم ہو گئی اور تجارتی کام میں لگ گئے، اور شدہ دینی کام چھوٹ گیا، اور بے تنخواہ مدرس جس بے توجہی سے کام کرتے ہیں تنخواہ دار نہیں کرتا۔ اسی واسطے ہمارے اکابر کا یہی دستور رہا ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی نے ابتدا میں سہارنپور میں 10 روپے تنخواہ پر بچوں کو پڑھانے کے لیے ملازمت کی، اور حضرت نانوتوی کے متعلق بھی گزر چکا کہ کچھ دنوں حدیث پڑھانے پر اور تصحیح کتب پر تنخواہ لی، اور حضرت تھانوی کا قصہ مشہور ہے کہ ابتدا میں کانپور میں ملازمت کی۔ فضائل تجارت، صفحہ نمبر 52 تا 62، مکتبہ الشیخ کراچی۔ مزید برآں موصوف نے طلباء اور علماء کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے معاش کے سلسلے میں جو تجویز پیش کی ہے اور اپنی تجویز کی جو بنیادیں بتائی ہیں، افسوس کہ انہی خیالات کا اظہار ایک مدت سے متجددین کرتے آئے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں، بعض حضرات دینی مدارس کی خیرخواہی اور ہمدردی میں یہ تجویز بھی پیش فرماتے رہے ہیں کہ ان درسگاہوں میں دستکاری کے ہنر سکھانے اور دوسری تکنیکی تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے، تاکہ جو علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہو وہ معاشی اعتبار سے معاشرے پر بوجھ بننے اور دوسروں کے دست نگر ہونے کے بجائے اپنے معاش کا انتظام اپنے ہاتھ کے ہنر سے کر سکیں اور دین کی خدمت کسی معاوضہ کے بغیر انجام دیں۔ یہ تجویز خواہ کتنی نیک نیتی سے پیش کی گئی ہو اور بظاہر کتنی خوشنما معلوم ہوتی ہو، حقیقت پسندی سے بہت دور اور ناقابل عمل ہے۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر دینی مدارس کا مقصد قرآن و سنت کے علوم میں
بصیرت رکھنے والے علماء پیدا کرنا ہے، تو یہ علوم اپنی تحسین اور اپنی خدمت کے لیے پورا وقت چاہتے ہیں۔ اور آج کی زندگی اس قدر پیچیدہ ہو گئی ہے، اس میں تجربہ یہی ہے کہ تکنیکی کاموں میں لگ جانے کے بعد ان علوم کی خدمت محض ایک آرزو ہو کر رہ جاتی ہے جو ساری عمر پوری نہیں ہوتی۔ بعض طلبہ نے علم دین کے ساتھ یہ تکنیکی ہنر سیکھے، لیکن اس عملی تجربہ میں شاید کوئی استثناء نہ ہو کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اگر طالب علم دینی علوم کی خدمت میں لگا تو اپنے ہنر کی طرف توجہ نہ دے سکا اور اس ہنر کے ذریعے کسب معاش میں مصروف ہوا تو علم دین سے تعلق باقی نہ رکھ سکا۔ لہذا جو مدارس اعلیٰ قابلیت کے علماء تیار کرنے کے لیے قائم ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ نہ ممکن ہے اور نہ مناسب کہ وہ اپنے طلبہ کو علوم دین کے ساتھ تکنیکی تربیت دینے کا بھی انتظام کریں۔ دوسرے یہ عجیب تصور ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کے دینی ضروریات پوری کر کے کوئی اجرت یا تنخواہ وصول کر رہا ہے تو وہ معاشرے پر بوجھ یا دوسروں کا دست نگر بن گیا ہے۔ علم و فن کے ہر شعبے کا قاعدہ ہے کہ جو شخص علم و فن میں مہارت حاصل کر کے اس شعبے میں معاشرے کی خدمت انجام دیتا ہے، اس کا معاش بھی اسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اس شعبے میں معاشرہ کی خدمت انجام دینے کی بنا پر کوئی اجرت یا تنخواہ وصول کرتا ہے تو اس میں معاشرے پر بوجھ بننے یا کسی کا دست نگر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، بلکہ یہ اس معاشرتی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے جس پر پوری انسانیت کی بنیاد قائم ہے۔ اگر کوئی طبیب، انجینئر، ماہر معاشیات یا سائنسداں اپنے شعبے میں معاشرے کی خدمت کرتا ہے اور اس کے صلے میں معاشرہ اسے معاشی فوائد بہم پہنچاتا ہے تو یہ نہ اس پر کسی کا احسان ہے اور اس کی بنا پر یہ سمجھنا درست ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ بن رہا ہے یا دوسروں کا دست نگر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا علوم دین کی خدمت معاشرے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا ایک مسلمان معاشرے کو ایسے اہل علم کی حاجت جو ان کی دینی ضروریات پوری کر سکیں، ان کو نئے مسائل میں دین کی رہنمائی فراہم کر سکیں، ان کے بچوں کو تعلیم دے سکیں، ان کے دینی مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر سکیں، دین پر حملہ آور فتنوں کا مؤثر تعاقب کر سکیں؟ اگر یہ ایک مسلمان معاشرے کی اولین ضرورت ہے، اور کون ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکے، تو اگر معاشرہ ان خدمات کے صلے میں ایسے اہل علم کو اپنے معاش سے بے فکر کرنے کے لیے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے تو کون سا احسان ہے جو ان اہل علم پر کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنا پر یہ خیال آخر کیوں پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ اور دوسروں کے دست نگر ہیں؟ اس لیے انہیں اپنی معاشی کفالت کے لیے کوئی اور ہنر سیکھنا چاہیے۔ ہمارا تعلیمی نظام صفحہ نمبر 88 تا صفحہ نمبر 90، زمزم بک ڈپو دیوبند۔ الحاصل ما قبل کی تفصیلات سے یہ بات صاف ہو گئی کہ مقرر صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے جو دور اذکار اجتہادات و استنباطات کیے ہیں وہ سراسر غلط ہیں، اور حیات الصحابہ کے ترجمۃ الباب اور اصل واقعہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس کس قدر جرأت آمیز یہ دعویٰ ہے کہ ان طویل صدیوں میں تمام ہی اکابر امت نہج صحابہ سے منحرف اور تن آسانی اور تعویلات کر کے غیر شرعی چیز کو شریعت کا جز بنانے کے مرتکب رہے، اور گزشتہ طویل صدیوں میں پوری امت تعویل پرست علماء کی زد میں رہی، اور عظیمت پسند علماء کا سلسلہ منقطع رہا اور ہنوز منقطع ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف پر بلا شبہ اس سے بڑی تہمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کس قدر سخت حملہ ہے تمام علماء امت پر کہ وہ رخصت کے اس طرح عادی ہو گئے، بلکہ موصوف کے الفاظ میں تن آسانی اور تعویل پسندی کے اس قدر دلدادہ ہو گئے کہ اصل اور حق بات ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اس کی مزاحمت و مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس دعویٰ کے نتائج پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس بیان کے سننے کے بعد عوام جو اپنے وائس صاحب کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتی ہے، صرف ان علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی جو تجارت میں مشغول ہیں
اور جو ان کے خود ساختہ معیار پر پورے نہیں اتریں گے وہ سب ان کی نگاہ میں بے اعتبار قرار پائیں گے۔ مقرر صاحب کا یہ خیال کرنا کہ دینی خدمات کے ساتھ وظیفہ قبول کرنے سے مجاہدہ ناقص ہوگا، اس کی زد بجائے خود حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی عظیمت کی پیکر شخصیات پر پڑتی ہے کہ عوامی کفالت قبول کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کا مجاہدہ ناقص تھا، حالانکہ تجارت کو ترک فرما کر معمولی وظیفہ کے ساتھ ہمہ وقت مسلمانوں کی اجتماعی خدمت میں مشغول رہنا اعلیٰ درجہ کی عظیمت کی بات تھی۔ آج بھی جو طالبان علوم نبوت، علماء کرام، محدثین اور دینی خدام صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیاوی اسباب معاش کو چھوڑ کر معمولی وظیفے پر علم دین کے تحفظ اشاعت میں زندگیاں کھپا رہے ہیں، یہ بلا شبہ ان کی عظیمت کی بات ہے۔ یہ تبصرہ تو سوال میں مذکور 29 اپریل 2023 کے بیان کا تھا، جو معاملہ کی نزاکت کی وجہ سے طویل ہو گیا، لیکن مقرر صاحب کی مجموعی فکر اور ان کے متبعین کی طرف سے سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہے غلط دلائل کے جائزے کے لیے ضروری تھا۔ اس کے بعد مزید کسی بیان کا جائزہ لینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے، تاہم اتمام حجت کے لیے ایک اجمالی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ بقیہ باتیں تیسری قسط میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔